خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے رہنما کا، ایک ایسی شخصیت کا جائزہ لے رہے ہیں جن کا نام آپ دیکھیں مشرق اور مغرب دونوں میں گونجتا ہے۔ الناصر صلاح الدین یوسف ابن ایوب، جنہیں ہم صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، مطلب ویکیپیڈیا کے کچھ اقتباسات ہیں، دوسرے تاریخی مضامین بھی ہیں، ان کی مدد سے کوشش کریں گے کہ صرف وہ جو مشہور ہے نا صلیبی جنگیں، جی ان واقعات سے ذرا آگے بڑھیں۔ ہاں، ان کی پوری شخصیت کو سمجھیں۔ بالکل، ان کی شخصیت اور ان کی میراث کی گہرائی کو سمجھیں۔ مقصد یہ ہے کہ صلاح الدین کا سفر سمجھیں، تکرید کے ایک کرد فوجی گھرانے سے کیسے وہ مصر و شام کے اتنے طاقتور سلطان بنے، اور یہ بھی دیکھیں کہ ان کے جو اقدامات تھے ان کا اس وقت کی دنیا پر کیا اثر پڑا۔ وہ تکریت میں پیدا ہوئے جو آج کل عراق میں ہیں۔ جی ان کے والد نجم الدین ایوب، چچا اسد الدین شیرکوہا، یہ بھی اہم فوجی لوگ تھے۔ صلاح الدین جو ہے یہ ان کا اعزازی لقب تھا، مطلب دین کی صداقت۔ اور یہ لقب ان کی پوری زندگی پر ایک طرح سے حاوی رہا۔ بالکل، تو ان کی جوانی کا زیادہ تر وقت دمشق میں گزرا۔ اچھا، وہ اس وقت علم و ثقافت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ جی ہاں بالکل۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ دینی علوم میں ان کی کافی دلچسپی تھی، قرآن، عرب تاریخ، وہ قبائلی شجرے وغیرہ، ہاں نسب ناموں میں۔ ہاں ان سب میں۔ شاعری سے بھی لگاؤ تھا، خاص طور پر حماسہ جیسی جو کلاسیکی شاعری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کرد پس منظر تھا ان کا، لیکن عربی زبان پر عبور بہترین تھا۔ زبردست عبور تھا۔ ترکی اور فارسی سے بھی واقفیت تھی۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ان کی یہ جو دینی تعلیم اور دلچسپی ہے نا، اسے اس زمانے کے ماحول سے الگ نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، دیکھیں، پہلی صلیبی جنگ ہو چکی تھی، یروشلم پر مسیحیوں کا قبضہ تھا، تو مسلم دنیا میں ایک بے چینی تھی، ایک اصلاح کی خواہش تھی۔ کچھ روایات ہیں کہ شیخ عبد القادر گیلانی جیسے جو صوفی بزرگ تھے، ان کے افکار کا بھی اثر تھا، اور ان کے خاندان کا تکریت سے دمشق آنا، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ ہاں، یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ تب ہوا جب انہوں نے زنگی حکمران عماد الدین زنگی کی مدد کی، تو اسی تعلق کی وجہ سے بعد میں صلاح الدین اور ان کے خاندان کو موقع ملا کہ وہ زنگیوں، خاص طور پر نور الدین زنگی کی ملازمت میں آ سکیں، اور یہی چیز ان کے عروج کی بنیاد بنی دراصل۔ صحیح۔ تو عملی فوجی کیریئر جو ہے وہ ان کے چچا اسد الدین شیرکوہ، جو کافی بااثر تھے، ان کی نگرانی میں شروع ہوا۔ جی 1164 میں وہ شیرکوہ کے ساتھ مصر کی ایک اہم مہم پر گئے۔ مقصد تھا فاطمی خلافت کے جو موزول وزیر تھے شاور، ان کو بحال کروانا۔ اس مہم کے دوران خاص طور پر وہ البابین کی جنگ ہوئی، اور پھر اسکندریہ کی حفاظت کی ذمہ داری ملی۔ یہیں سے ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا آپ کہنے امتحان شروع ہوا۔ اور وہ دور مصر کے لیے بڑا انتشار کا تھا، فاطمی خلافت کمزور ہو رہی تھی، اچھا، تو وہاں اقتدار کے لیے ایک بڑا پیچیدہ کھیل چل رہا تھا۔ شیرکوہ تھے، شاور تھے، اور یروشلم کا جو صلیبی بادشاہ تھا عاملک اول، وہ بھی شامل تھا۔ حالات بالکل ڈرامائی طور پر بدلے 1169 میں۔ شاور قتل ہو گیا، اور کچھ ہی عرصے بعد شیرکوہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اچھا، تو سب حیران رہ گئے جب فاطمی خلیفہ العازد، جو خود شیعہ تھے، انہوں نے صلاح الدین کو، جو سنی تھے، اپنا وزیر بنا لیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، مطلب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ فیصلہ واقعی غیر متوقع تھا۔ مورخین مختلف باتیں کرتے ہیں۔ شاید العازد کے مشیروں نے سوچا کہ صلاح الدین ابھی جوان ہے، کم تجربہ کار ہے، تو ان کے ذریعے طاقتور شامی زنگی فوج میں پھوٹ ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی کوشش؟ جی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صلاح الدین کے خاندان کی جو فوجی شہرت تھی، ان کی اپنی قابلیت، اور مصر میں جو شامی فوجی تھے ان کی حمایت نے کردار ادا کیا ہو۔ ٹھیک، تو وزیر بننے کے بعد صلاح الدین نے فوراً اپنی پوزیشن مضبوط کرنے پر دھیان دیا۔ جی، ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ مذہبی حلیہ اپنا لیا۔ ہو سکتا ہے یہ سیاسی طور پر بھی مددگار ہو۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ ان کو اندرونی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ سازشیں ہوئیں، فاطمی فوج کے جو وفادار سیاہ فام افریقی فوجی تھے، ان کی بغاوت ہوئی جسے انہوں نے کچل دیا۔ اور اسی دوران انہوں نے باہر کے خطروں سے نپٹنے کی صلاحیت بھی دکھائی۔ 1170 میں دمیات کے قریب صلیبیوں اور بازنطینیوں کا ایک مشترکہ بحری بیڑا آیا تھا۔ جی، اسے شکست دینا صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، یہ ایک طرح کا پیغام تھا کہ صلاح الدین مصر کو دوبارہ ایک علاقائی طاقت بنا رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ دکھا رہا تھا کہ فاطمی دور کی کمزوری اب ختم ہو رہی ہے۔ یہ ان کے لیے یقیناً ایک نازک وقت رہا ہوگا۔
مطلب ایک طرف قاہرہ میں فاطمی خلیفہ جن کے وہ وزیر تھے، دوسری طرف دمشق میں نور الدین زنگی جن کے وہ تکنیکی طور پر تو نائب ہی تھے۔ جی ہاں، بہت نازک توازن تھا اور انہوں نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا۔ مصر میں شیعہ فاطمی اقتدار کی بنیادیں کمزور کرنا شروع کی۔ کیسے؟ انہوں نے سنی تعلیمی اداروں جیسے مالکی اور شافعی فقہ کے مدرسے تھے ان کی سرپرستی شروع کی اور آہستہ آہستہ انتظامیہ میں اپنے وفادار سنی لوگ لائے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے گراؤنڈ ورک تھا؟ جی بالکل، تاکہ جب موقع ملے 1171 میں خلیفہ العازد کا انتقال ہو گیا تو صلاح الدین جب فوراً فاطمی خلافت کا خاتمے کا اعلان کر دیا اور مصر کو بغداد میں جو سنی عباسی خلافت تھی اس کے ماتحت کر دیا۔ یہ تو بہت بڑا قدم تھا، سیاسی اور مذہبی دونوں لحاظ سے۔ بہت بڑا۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے فلسطین میں جو صلیبی ریاستیں تھیں ان کے خلاف کارروائیاں شروع کیں، داروم، ایلات جیسے سرحدی قلعوں پر قبضہ کیا۔ مصر میں بھی کچھ مسئلے رہے ہوں گے؟ ہاں، چھوٹی موٹی بغاوتیں ہوئیں فاطمیوں کے حامیوں کی، جنوب سے نوبیا کے قبائل نے حملے کیے، لیکن انہوں نے سب قابو میں رکھا۔ اور اسی دوران 1174 میں ان کے بھائی توران شاہ نے یمن فتح کر لیا۔ اچھا، سلطنت پھیل رہی تھی۔ جی، ایوبی سلطنت کی حدود وسیع ہو رہی تھیں۔ جی، 1174 میں ایک اور اہم واقعہ ہوا جب صلاح الدین کے سابق آقا نور الدین زنگی ان کا انتقال ہو گیا۔ جی، یہ ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ بظاہر تو یہ ایک دھچکا لگ سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ وہ لمحہ تھا جس نے شاید شام کے دروازے ان پر کھول دیے۔ بالکل، نور الدین کی وفات سے زنگی سلطنت میں اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ تو دمشق کے امیروں نے صلاح الدین کو بلا لیا؟ جی، انہوں نے دعوت دی اور وہ نسبتاً پرامن طریقے سے دمشق میں داخل ہو گئے اور اگلے ہی سال 1175 تک حما اور حمص جیسے اہم شامی شہر بھی ان کے کنٹرول میں آ گئے۔ ان فتوحات سے تو پھر شام میں جو دوسرے زنگی شہزادے تھے وہ مخالف ہو گئے ہوں گے؟ لازماً، خاص طور پر حلب اور موصل کے جو طاقتور زنگی حکمران تھے وہ انہیں خطرہ سمجھنے لگے۔ تو جنگ ہوئی؟ جی، 1175 میں قرون حما یعنی ہارنز آف حما کے مقام پر ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ صلاح الدین نے زنگیوں کی متحدہ فوج کو شکست دے دی۔ یہ فتح تو بہت اہم رہی ہوگی۔ بہت اہم۔ اس کے بعد بغداد میں جو عباسی خلیفہ تھے المستضی باللہ، انہوں نے باقاعدہ طور پر صلاح الدین کو سلطان مصر و شام تسلیم کر لیا۔ اچھا، تو اب وہ صرف ایک فوجی کمانڈر نہیں رہے بلکہ ایک خود مختار حکمران بن گئے۔ جی، اس سے ان کے اقتدار کو ایک مذہبی اور قانونی حیثیت مل گئی۔ اسی دوران انہیں ایک اور بڑا خطرہ بھی پیش آیا، حشاشین۔ وہ اسماعیلی فرقے کا خفیہ گروہ؟ ہاں، جو سیاسی قتل کے لیے مشہور تھے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ان پر کم از کم 2 بار قاتلانہ حملے ہوئے۔ اور وہ بچ گئے؟ جی، معجزانہ طور پر۔ ایک حملہ تو ان کے اپنے خیمے میں ہوا، قاتل ان تک پہنچ گیا لیکن زرہ پہنی ہوئی تھی تو خنجر کا وار کارگر نہیں ہوا۔ باپ رے! ان واقعات کے بعد صلاح الدین نے حشاشین کا جو مرکز تھا مسیاف کا قلعہ، اس کا محاصرہ کر لیا۔ ایک کہانی مشہور ہے، اگرچہ پوری طرح مصدقہ نہیں، کہ محاصرے کے دوران ایک رات صلاح الدین کو اپنے بستر کے پاس ایک زہر آلود خنجر ملا اور ساتھ میں ایک دھمکی بھرا خط۔ اچھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے محاصرہ اٹھا لیا اور بعد میں شاید سیاسی حقیقت پسندی تھی ان کا حشاشین کے رہنما راشد الدین سنان کے ساتھ کوئی سمجھوتا یا معاہدہ ہو گیا۔ یعنی ایک طرح کی صلح کر لی؟ ہاں، یا شاید غیر جانبداری کا معاہدہ۔ خیر، شام پر ان کی گرفت مکمل ہوئی 1183 میں جب انہوں نے حلب شہر پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ وہ موصول جو زنگیوں کا آخری گڑھ تھا وہ پوری طرح فتح نہیں کر پائے، لیکن حلب کا حصول بہت اہم تھا۔ جی، تصویرتی طور پر بہت اہم تھا۔ اس نے شمالی شام پر ان کا کنٹرول پکا کر دیا اور یہ پوری مہم ان کی سیاسی اور فوجی حکمت عملی کا ثبوت ہے۔ دیکھیں، جہاں ضرورت پڑی طاقت استعمال کی، وہیں مقامی حکمران جیسے ارتگی تھے ان سے اتحاد بھی کیا اور اپنے حریفوں کو بھی سنبھالا۔ جی، چاہے وہ زنگی ہوں یا اناتولیا کے سلجوکی، بڑی مہارت سے انہیں مینج کیا۔ اب آتے ہیں ان واقعات کی طرف جن کی وجہ سے صلاح الدین مغرب میں زیادہ مشہور ہیں، یعنی تیسری صلیبی جنگ۔ جی، اس کا پس منظر کافی عرصے سے بن رہا تھا۔ یروشلم کا جو بادشاہ تھا بالڈوین چہارم، کوڑی بادشاہ، اس کے ساتھ صلاح الدین کا ایک عارضی صلح نامہ تو تھا،
لیکن حالات کشیدہ تھے۔ ہم ایک اہم واقعہ تھا دریائے اردن کے پاس یعقوب کے گھاٹ پر صلیبیوں کا ایک قلعہ بنانا، شاستیلے نام کا۔ یہ دمشق کے لیے خطرہ تھا؟ بالکل براہ راست خطرہ تھا۔ صلاح الدین نے اسے روکنے کے لیے سفارتکاری کی، پیسے کی پیشکش بھی کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو آخرکار 1179 میں انہوں نے حملہ کر کے قلعہ تباہ کر دیا۔ اور وہاں جو ٹیمپلر نائٹس تھے؟ ہاں، ان کو شکست دی۔ وہ ٹیمپلر نائٹس یورپ سے آئے ہوئے جنگجو راہبوں کی بڑی طاقتور تنظیم تھی۔ صلیبی ریاستوں کے دفاع میں ان کا بڑا کردار تھا۔ لیکن اصل چنگاری جو بھڑکی وہ کرک کا جو صلیبی لارڈ تھا، رینالڈ ڈی شتیون، اس کی حرکتوں سے لگی۔ ہاں، وہ تو بہت بدنام تھا۔ جی، اس نے نہ صرف مسلم تجارتی قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا، بلکہ بحیرہ احمر میں قزاقی شروع کر کے مکہ مدینہ کے قریب حاجیوں کے قافلوں کو بھی خطرے میں ڈالا۔ یہ تو بہت ہی اشتعال انگیز بات تھی۔ بالکل۔ ایک روایت ہے کہ اس نے مدینہ پر حملے کی دھمکی بھی دی۔ کہا جاتا ہے کہ ان حرکتوں پر صلاح الدین نے قسم کھائی تھی کہ اگر رینالڈ ان کے ہاتھ آیا تو وہ اسے خود قتل کریں گے۔ اور یہی کشیدگی پھر 1187 میں جنگ حطین کا باعث بنی۔ جی، یہ جنگ صلاح الدین کی فوجی ذہانت کا ایک کمال نمونہ سمجھی جاتی ہے۔ کیسے؟ انہوں نے صلیبی فوج کو، جس میں یروشلم کی تقریباً ساری فوجی طاقت اکٹھی تھی، ٹیبیریاس جھیل کے پاس ایک ایسے علاقے میں گھیر لیا جہاں پانی نہیں تھا۔ اوہ! شدید گرمی، پیاس، صلیبی فوج نڈھال ہو گئی۔ نتیجہ ایوبی فوج کی فیصلہ کن فتح۔ یروشلم کا بادشاہ گائے آف لوسیگنن، بہت سے دوسرے امیر سب گرفتار ہو گئے۔ اور رینالڈ ڈشاتیون؟ صلاح الدین نے اپنی قسم پوری کی، رینالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ حطین کی فتح صرف ایک جنگ جیتنا نہیں تھی، یہ ایک تصویراتی زلزلہ تھا۔ بالکل۔ اس نے فلسطین میں صلیبی فوجی طاقت کی کمر توڑ دی، ہاں، اور تقریباً 100 سال بعد مسلمانوں کے لیے یروشلم کی فتح کا راستہ کھول دیا۔ یہ واقعی مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بدلنے والا لمحہ تھا۔ حطین کے فوراً بعد صلاح الدین یروشلم کی طرف بڑھے۔ اکتوبر 1187 میں ایک مختصر محاصرے کے بعد شہر کے محافظوں نے، جن کی قیادت بیلن آف ایبلن کر رہے تھے، ہتھیار ڈال دیے۔ اور یہاں صلاح الدین کا وہ پہلو سامنے آیا جس کی تعریف اکثر مغربی مورخ بھی کرتے ہیں۔ کون سا پہلو؟ دیکھیں، 1199 میں جب پہلی صلیبی جنگ میں مسیحیوں نے یروشلم فتح کیا تھا تو انہوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا تھا۔ ہاں، یہ تو تاریخ میں درج ہے۔ اس کے بالکل برعکس صلاح الدین نے شہر کے مسیحی باشندوں کو فدیہ کے بدلے امان دی اور شہر چھوڑنے کی اجازت دی۔ اچھا۔ اور بہت سے غریب جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان کا فدیہ صلاح الدین نے، ان کے بھائی ملک عادل نے اور دوسرے امیروں نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ یہ تو واقعی اس زمانے کے حساب سے غیر معمولی بات ہے۔ بہت غیر معمولی رحم دلی تھی، اور انہوں نے یہودیوں کو بھی ایک لمبے عرصے بعد شہر میں واپس آ کر بسنے کی اجازت دی۔ یروشلم کا سقوط اور حطین کی شکست، اس کی خبر جب یورپ پہنچی ہوگی تو وہاں تو کہرام مچ گیا ہوگا۔ بالکل۔ اسی کے رد عمل میں تیسری صلیبی جنگ شروع ہوئی، 1189 سے 1192 تک۔ اور اس میں یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ شامل تھے؟ جی، یورپ کے 3 سب سے طاقتور بادشاہ، انگلستان کے رچرڈ اوول یعنی شیر دل، فرانس کے فلپ دوم اور مقدس رومی شہنشاہ فریڈرک باربروسا تھے۔ لیکن باربروسا تو پہنچے نہیں، وہ بدقسمتی سے راستے میں ہی اناطولیہ میں ایک دریا میں ڈوب کر مر گئے۔ صلیبی فوجوں نے ساحلی شہر عکا کا ایک لمبا اور خون ریز محاصرہ کیا اور آخرکار 1191 میں اس پر قبضہ کر لیا۔ عکا کے قبضے کے بعد وہ ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا تھا نا؟ جی، جب رچرڈ نے معاہدے کی شرائط پر کچھ تنازع ہوا تو تقریباً 3000 مسلمان قیدیوں کو قتل کروا دیا۔ بہت افسوسناک۔ اس کے بعد جنگ کا رخ جنوب کی طرف ساحل کے ساتھ ساتھ ہوا اور صف کے مقام پر ایک بڑی جنگ ہوئی۔ اس میں صلاح الدین کو شکست ہوئی تھی؟ جی، صلاح الدین کی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور رچرڈ نے یافا کے اہم ساحلی شہر پر قبضہ کر لیا۔ لیکن پھر صلاح الدین نے دوبارہ حملہ کیا؟ ہاں، کچھ عرصے بعد صلاح الدین نے یافا پر اچانک حملہ کیا، شہر کا زیادہ تر حصہ واپس لے لیا اور رچرڈ قلعے میں محصور ہو گیا۔ تو لگ رہا تھا کہ صلاح الدین جیت جائیں گے؟ ایسا ہی لگ رہا تھا،
لیکن رچرڈ نے ایک بہت ہی دلیرانہ جوابی حملہ کیا اور جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ ان لڑائیوں سے دونوں طرف کی فوجی صلاحیتیں تو نظر آئیں، مگر ایک طرح کا تعطل بھی پیدا ہو گیا۔ اتنے سارے مارکوں، فتوحات، شکستوں کے بعد ظاہر ہے دونوں فریق تھک چکے ہوں گے۔ جی بالکل۔ آخر کار ستمبر 1192 میں رچرڈ اور صلاح الدین کے درمیان یافا میں، جسے معاہدہ رملہ بھی کہتے ہیں، ایک معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کی شرائط کیا تھیں؟ یہ اہم ہے۔ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، یروشلم بدستور مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا۔ یہ صلاح الدین کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ٹھیک۔ صلیبیوں کو سور سے یافا تک ایک پتلی سی ساحلی پٹی پر کنٹرول ملا۔ اور زائرین کا کیا ہوا؟ غیر مسلم مسیحی زائرین کو مقدس مقامات بشمول یروشلم جانے کی اجازت مل گئی اور 3 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ تو یہ کسی ایک فریق کی مکمل فتح نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، لیکن اس نے ایک لمبی اور تھکا دینے والی جنگ ختم کر دی۔ جنگ کے دوران ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ رچرڈ اور صلاح الدین کے درمیان ایک طرح کا باہمی احترام پیدا ہو گیا تھا۔ جی ہاں، یہ بات اکثر کہی جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی بہادری اور قیادت کے قائل نظر آتے ہیں۔ کئی قصے بھی مشہور ہیں، جیسے رچرڈ بیمار ہوئے تو صلاح الدین نے انہیں پھل اور برف بھیجی۔ ہاں، اور ایک وہ کہانی بھی ہے کہ ایک فرنگی عورت کا بچہ مسلم سپاہی چھین کر لے گئے تھے۔ اچھا۔ تو صلاح الدین نے اسے ڈھونڈوایا اور کچھ روایت کہتی ہیں کہ خود خرید کر ماں کو واپس دلوایا۔ واہ، یہ واقعات صلاح الدین کی شخصیت کا جنگجو پہلو تو دکھاتے ہی ہیں، ساتھ میں انسانی پہلو بھی۔ بالکل۔ تو آخر وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے صلاح الدین کے اس پیچیدہ کردار کو بنایا؟ ذرائع انہیں ایک گہرے متقی مسلمان کے طور پر دکھاتے ہیں، اسلامی قوانین پر سختی سے عمل کرنے والے۔ جہاد کے نظریے کے حامی تھے؟ جی، جہاد یعنی دین کے لیے جد و جہد، جو اس زمانے میں اکثر فوجی جد و جہد ہی تھی، اس نظریے کے پرجوش حامی تھے، اور اسی نظریے نے انہیں صلیبیوں کے خلاف متحد کرنے میں مدد دی۔ تصوف سے بھی لگاؤ تھا؟ ہاں، تصوف سے بھی لگاؤ رکھتے تھے۔ کئی خانقاہیں اور مدرسے قائم کیے۔ علم میں ان کی دلچسپی زیادہ تر تو دینی علوم تک ہی تھی، اگرچہ کچھ مغربی ذرائع کہتے ہیں کہ اقلیدس یعنی جیومیٹری اور المجسدی یعنی فلکیات میں بھی دلچسپی تھی۔ ان کی فیاضی کے قصے بھی بہت ہیں۔ کہتے ہیں جب انتقال ہوا تو ذاتی ملکیت میں کچھ ہی سونے کے سکے تھے اور معمولی سامان۔ جی، کیونکہ وہ اپنی دولت اور آمدنی کا بڑا حصہ یا تو خیرات کر دیتے تھے یا ریاست کے کاموں پر خرچ کرتے تھے۔ طرز زندگی بھی ایک سلطان کے مقابلے میں کافی سادہ تھا، ریشم نہیں پہنتے تھے، معمولی مکان میں رہتے تھے۔ لیکن ان کی شخصیت کا صرف یہی نرم پہلو نہیں تھا، وہ ایک سخت حکمران بھی تھے۔ ہاں، جیسے حشاشین کے وہ سخت مخالف تھے، ان کے خلاف کارروائیاں کیں۔ جی، اور اسی طرح انہوں نے مشہور فلسفی شہاب الدین سہروردی کو بھی مبینہ طور پر الہادی یا غیر روایتی نظریات کی وجہ سے 1191 میں حلب میں سزائے موت دی۔ آپ نے سہراوردی کا ذکر کیا، یہ واقعہ تو صلاح الدین کی شخصیت کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اب یہ صرف مذہبی قدامت پسندی تھی یا اس میں سیاسی وجوہات بھی تھیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ مطلب؟ دیکھیں، سہروردی کے نظریات اس وقت کے جو روایتی علماء تھے ان کے لیے ایک چیلنج تھے، اور شاید صلاح الدین جو اپنی سلطنت کو سنی اسلام کی بنیاد پر متحد کر رہے تھے، وہ ایسے کسی چیلنج کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے جو انتشار پھیلا سکتا۔ تو یہ حکمرانی کے عملی تقاضوں اور مذہبی جوش کے درمیان ایک کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، ایک طرح سے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی میراث کی۔ صلاح الدین کی میراث تو بہت وسیع ہے، کئی پہلو ہیں اس کے۔ جی ہاں، مسلم دنیا میں خاص طور پر کرد، عرب اور ترک ثقافتوں میں وہ آج بھی ایک عظیم ہیرو ہیں۔ انہیں تاریخ کا سب سے مشہور کرد رہنما مانا جاتا ہے۔ بالکل، اور 20ویں صدی میں جب عرب قوم پرستی کا عروج ہوا تو وہ مغرب مخالف جد و جہد، نو آبادیاتی طاقتوں کے خلاف مزاحمت اور بعد میں سیونیت کے خلاف فلسطینی کوز کی علامت بن گئے۔ وہ صلاح الدین کا عقاب، جو کئی عرب ملکوں کا قومی نشان ہے، وہ اسی کی مثال ہے۔ مصر، عراق، شام، فلسطین۔ جی بالکل، اسی کی عکاسی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مغرب میں بھی صلاح الدین کی تصویر زیادہ تر مثبت رہی ہے۔ اچھا، کیسے؟ قرون وسطیٰ کے یورپی ادب میں، جیسے دانتے کی ڈیوائن کامیڈی ہے، بوکاچیو کی ڈیکیمرون ہے،
ان میں انہیں ایک عظیم اور نیک غیر مسیحی حکمران کے طور پر پیش کیا گیا۔ اور بعد میں سر والٹر اسکاٹ کا ناول دی ٹیلزمین؟ ہاں، 19ویں صدی میں اس ناول نے تو انہیں یورپ میں شجاعت، فیاضی اور دانائی کے ایک رومانوی ہیرو کے طور پر بہت مشہور کر دیا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ تمام مسلمانوں کے نزدیک ان کی تصویر ایک جیسی نہیں رہی۔ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے۔ کچھ شیعہ حلقوں میں کیونکہ انہوں نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا تھا تو ان کے لیے تاریخی طور پر منفی جذبات رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا انتقال 4 مارچ 1193 کو دمشق میں ہوا، تیسری صلیبی جنگ ختم ہونے کے کچھ ہی مہینے بعد۔ تیز بخار کی وجہ سے۔ جی، اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اپنے پیچھے بہت کم ذاتی دولت چھوڑی۔ انہیں دمشق کی مشہور اموی مسجد کے قریب ایک سادہ سے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ وہ مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ ان کی بیوی عصمت الدین خاتون، جو نور الدین زنگی کی بیوہ تھیں، ان سے تو اولاد نہیں تھی۔ نہیں، لیکن دوسری بیویوں سے کئی بیٹے تھے۔ الافضل، العزیز، الظاہر زیادہ مشہور ہیں۔ اور بدقسمتی سے صلاح الدین نے اپنی اتنی بڑی سلطنت کو اپنے بیٹوں اور دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، جس کا نتیجہ پھر وہی ہوا جو اکثر ہوتا ہے، اختلافات، خانہ جنگی۔ جی، اور یہی ایوبی سلطنت کے آہستہ آہستہ زوال کی وجہ بنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی بلا شبہ تاریخ کی ایک غیر معمولی شخصیت تھے۔ ایک فوجی کمانڈر کے بیٹے سے سلطان بننے تک کا سفر، مصر اور شام کو ایک جھنڈے تلے لانا، تقریباً 100 سال بعد یروشلم کو دوبارہ فتح کرنا، اور صلیبیوں جیسے طاقتور دشمنوں کے ساتھ جنگ اور امن دونوں میں ایک پیچیدہ مگر اکثر قابل احترام تعلق رکھنا، یہ سب ان کے بڑے کارنامے ہیں۔ ان کی میراث مشرق اور مغرب دونوں میں مختلف شکلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں غور و فکر کے لیے۔ صلاح الدین کی فوجی فتوحات، ان کی ذاتی شجاعت، فیاضی، یہ سب کہانیاں تو اہم ہیں ہی، لیکن شاید ان کا سب سے دیر پا کام یہ تھا کہ انہوں نے مختلف نسلوں، علاقوں اور فرقوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو ایک مشترکہ مقصد یعنی صلیبیوں کا مقابلہ اور یروشلم کی بازیابی کے لیے اکٹھا کیا، وہ بھی سنی عباسی خلافت کے پرچم تلے۔ یہ اتحاد قائم کرنا بہت بڑی بات تھی۔ جی، تو جس طرح انہوں نے اس دور کے بکھرے ہوئے مشرق وسطی میں طاقت کو مستحکم کیا، مختلف گروہوں کو جوڑا، اس عمل نے آنے والی صدیوں کے لیے خطے کے سیاسی اور مذہبی منظر نامے کو کیسے بدلا؟ اور کیا ان کے طریقوں سے آج کچھ سیکھا جا سکتا ہے؟ ہاں، کیا ان کے طریقوں سے یعنی مشترکہ مقصد کی تلاش اور اختلافات کے باوجود اتحاد کی کوشش سے آج کے ہمارے اس بکھرے ہوئے اور منقسم دور میں کوئی سبق سیکھا جا سکتا ہے؟ یہ سوال صلاح الدین کے میراث کو صرف ماضی کا ایک دلچسپ باب نہیں بلکہ حال کے لیے بھی غور طلب بناتا ہے۔